ٹھیک ویسا ہی منظر تقریباً 19 سال بعد لاتعداد کیمروں اور خبر کی تلاش میں سرگرداں رپورٹرز کے سامنے تھا۔ حیرت میں گم کر دینے والا ایک ایسا لمحہ کہ جب جہاز سے اترتی ہوئی اٹلی کی 25 سالہ شوخ و چنچل لڑکی سبز رنگ کے ایک خوشنما حجاب اور عبایا میں ملبوس تھی جس نے اس کا تمام جسم ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ 18 ماہ صومالیہ کی الشباب اسلامی جہادی تنظیم کی اسیری میں گزار کر آئی تھی۔ اسے کینیا کے ہوٹل سے اغوا کرنے والا ایک پیشہ ور اغوا کار تھا۔ اس غیر مسلم ملک میں اغوا برائے تاوان مدتوں سے ایک پیشہ اور دولت کمانے کا آسان ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ کینیا سے صومالیہ کیسے پہنچی اور الشباب کے ارکان کے پاس کیسے آ گئی، یہ ایک ایسا عقدہ ہے جسے حل ہونا ابھی باقی ہے۔ لیکن اس کے پہلے انٹرویو نے مغرب ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے ان اسلام دشمن پروپیگنڈا کے ماہرین کی امیدوں پر پانی پھیر دیا جو اس کی رہائی کی خبر سے مسالے دار مواد تلاش کرنا چاہتے تھے۔ اس نے کہا، میں نے اسلام اپنی مرضی اور آزادی سے قبول کیا ہے اور مجھ پر اغواکاروں کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں تھا۔ انہوں نے ہمیشہ مجھ سے بہترین انسانی رویوں کے ساتھ برتاؤ کیا۔ یہ غلط ہے کہ مجھے وہاں زبردستی شادی کرنے یا جسمانی تعلق رکھنے کے لیے کہا گیا تھا۔ میں کسی بھی قسم کی جسمانی پابندیوں میں جکڑی ہوئی نہیں تھی اور نہ ہی مجھ پر کسی قسم کا ٹارچر کیا گیا۔ یہ بیان سن کر سب کے چہرے لٹک گئے اور بات کا رخ دوسری جانب موڑ دیا گیا کہ اٹلی کی حکومت دوسرے ملکوں میں جا کر کام کرنے والے اپنے شہریوں خصوصاً امدادی کارکنوں کا دفاع کرنے میں ناکام رہی ہے اور حکومت نے جو تاوان اسے چھڑانے کے لیے ادا کیا ہے وہ دہشت گردی کے کام آئے گا۔ کمال کی بات ہے کہ یہ فکرے اٹلی کے صحافی اور سیاستدان بول رہے ہیں، اس سرزمین کے صحافی جہاں کے مافیاز کا سب سے بڑا دھندا ہی اغوا برائے تاوان تھا۔ 25 سالہ سلویا رومانو، جس کا نام اب عائشہ ہے، اس نے ویسے ہی دنیا کو حیران کر دیا جیسے 8 اکتوبر 2001 کو تورخم بارڈر پر 43 سالہ برطانوی صحافی یوون ریڈلی نے کر دیا تھا، جس کا نام اب مریم ہے۔ وہ تو وقت ہی بہت عجیب تھا۔ 11 ستمبر 2001 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی تباہی کو ابھی چند ہی دن ہوئے تھے کہ جب 28 ستمبر کو یوون ریڈلی کو طالبان نے گرفتار کر لیا۔ اس وقت دنیا بھر کا میڈیا طالبان کی ایک اور تصویر پیش کر رہا تھا۔ ہر کوئی انہیں خوفناک دہشت گرد اور انسانیت کا دشمن بتاتا تھا۔ ریڈلی کی گرفتاری پر پہلی حیرانی تو مغربی دنیا اور امریکہ کو اس وقت ہوئی جب پاکستان میں افغانستان کے سفیر ملا عبدالسلام ضعیف نے کہا کہ طالبان نہ کوئی تاوان مانگ رہے ہیں نہ ہی اس کی رہائی کسی رعایت سے مشروط ہے۔ انہیں صرف ایک ثبوت چاہیے کہ یوون ایک مستند صحافی ہیں، کیونکہ اسلام کے اصولوں کے مطابق عام شہریوں اور جاسوسی کرنے والوں کے درمیان واضح فرق رکھا جاتا ہے۔ اس ثبوت کے ملنے کے فوراً بعد اسے رہا کر دیا گیا۔ جیسے ہی وہ تورخم بارڈر پر اپنی گاڑی سے نکلی تو فلیش لائٹس اور لاتعداد مائکوں کے سامنے اس سے سب سے پہلے یہ سوال پوچھا گیا، طالبان کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ یوون نے فوراً جواب دیا، انتہائی مہذب اور شریفانہ۔ دنیا بھر کا پریس وہاں جمع تھا جو گزشتہ 26 دنوں سے طالبان کو خونخوار درندے کے روپ میں پیش کر رہا تھا۔ ان کے لیے یہ جواب ایک دوسرے 11 ستمبر سے کم نہ تھا۔ یوون کے اس جواب نے ان کے جھوٹ کے بنائے گئے میڈیا ٹاورز کو زمین بوس کر دیا تھا۔ یوون کی یادداشتیں اگلے دن سے ہی اخبارات میں شائع ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ یہ ڈائری اس نے طالبان کی قید میں گزرنے والے 11 دنوں کے بارے میں تحریر کی تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ سرخ و سفید رنگ، سیاہ کالی چمکدار گھنی داڑھی اور زمرد کی طرح سبز آنکھوں والے طالبان جن کو دیکھ کر کسی بھی یورپی لڑکی کا دل قابو میں نہ رہے۔ وہ میرے سامنے ایسے نظریں جھکائے کھڑے رہتے جیسے کوئی مجرم ہوں۔ وہ خود بھوکے رہتے مگر مجھے کھلاتے۔ وہ مجھ سے ایسی عزت و احترام سے پیش آتے جیسے انہوں نے مجھے نہیں بلکہ میں نے انہیں گرفتار کیا ہوا ہے۔ یوون ریڈلی، جو اب مریم کہلاتی ہیں، اس سے میری ملاقات لندن کے علاقے بارکنگ میں منعقد ایک تقریب میں ہوئی جہاں ہم دونوں اولڈ ہوم میں قائم کیے جانے والے یورپین اسلامک سینٹر کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں کا لہو گرما رہے تھے۔ اس کا اسلام کے ساتھ تعلق اور جوش و جذبہ دیکھ کر میں حیران ہوا اور اپنے تاثر کو زائل کرنے کے لیے اس سے صرف ایک سوال کیا کہ کیا آپ اسٹاک ہوم سنڈروم کا شکار تو نہیں ہوئی اور اس قسم کے نفسیاتی اثر کے تحت آپ نے اسلام قبول تو نہیں کیا؟ اس نے پہلے نفی میں سر ہلایا، پھر زور سے نو کہا اور جواب دیا کہ میں نے رہائی کے 2 سال بعد اسلام قبول کیا ہے۔ میں افغانستان سے صرف حیرت لے کر آئی تھی کہ یہ اسلام کیسا مذہب ہے جو ان جنگجوؤں کو جنہیں مارنے کے لیے پوری دنیا اکٹھی ہو چکی ہے اس قدر مہذب، بااخلاق اور شریف النفس رکھ سکتا ہے۔ میں نے 2 سال قرآن کا مطالعہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ قرآن کی تعلیمات ہی ہیں جو انسان کو اس قدر تبدیل کر سکتی ہیں۔ اسی لیے میں نے اسلام کے عظیم اور بہت بڑے خاندان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔
مریم ریڈلی وہی خاتون ہے جب پوری مسلم امہ کے حکمرانوں اور صحافیوں کی زبانیں گنگ تھیں تو اس وقت اس نے عافیہ صدیقی پر ہونے والے بگرام جیل میں جنسی تشدد کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ اسی آواز کا نتیجہ تھا کہ امریکیوں کو عافیہ صدیقی کی گرفتاری واضح کرنا پڑی تھی۔ ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد سلویا رومانو، جو اب عائشہ رومانو کہلاتی ہیں، کا بھی ایسا ہی ایک نفسیاتی تجزیہ دیکھنے کو مل جائے جیسا مریم ریڈلی کے بارے کیا گیا تھا کہ وہ اسٹاک ہوم بیماری کا شکار ہو چکی ہیں۔ یہ اصطلاح دراصل ایک امریکی وکیل نے ایک خاتون مجرم کو بچانے کے لیے تراشی تھی۔ کیلیفورنیا کے اخبار کی پیٹی ہاس کو کچھ انقلابی قسم کے جنگجوؤں نے اغوا کیا۔ وہ ان کے درمیان ایسی گھل مل گئی کہ ان کے ساتھ مل کر بینک لوٹنے لگی۔ جب پکڑی گئی تو ہوشیار وکیل نے اسے سزا سے بچانے کے لیے سویڈن کے ماہر نفسیات نیلس بیجراٹ کی اس اصطلاح کو استعمال کیا جو اس نے 1970 میں اسٹاک ہوم میں ہونے والی ایک بینک ڈکیتی کے دوران ڈکیتیوں کی محبت میں گرفتار لڑکی کا نفسیاتی مطالعہ کرتے ہوئے اپنی رپورٹ میں استعمال کی تھی۔ اسٹاک ہوم کے ایک بینک پر ڈاکہ پڑا تو یہ لڑکی وہاں موجود تھی کہ وہاں پولیس آ گئی۔ ڈاکو چاروں جانب سے گھر چکے تھے اور اس لڑکی کو بہت سنبھال کر رکھتے تھے کیونکہ ان کے نزدیک یہی ان کی زندگی کی ضمانت تھی۔ اس لڑکی نے رہائی کے بعد ان کے خلاف عدالت میں بیان دینے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ انہوں نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے۔ اٹلی کا میڈیا ابھی تک اس بات پر الجھا ہوا ہے کہ تاوان کیوں ادا کیا گیا، لیکن ذرا اس صدمے سے نکلے گا تو نفسیاتی تعبیریں کرنے لگے گا۔ لیکن عائشہ رومانو کا اسلام قبول کرنا اور خود کو اس رنگ روپ میں ڈھالنا ایک ایسی تبدیلی ہے جو نفسیات دانوں کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ عائشہ رومانو جب ایئرپورٹ سے اپنے گھر جا رہی تھی تو شہر کے تمام چرچ گھنٹیاں بجا رہے تھے۔ انہیں کیا خبر کہ جب کانوں نے اذان میں اللہ اکبر کی عظمت کی صدا سن لی ہو اور جس دل میں اسلام کی حقانیت رچ بس گئی ہو، وہاں چرچ کی گھنٹیاں اور بیلکنیز پر کھڑے ہو کر پھول نچھاور کرنے سے دل نہیں بدلا کرتے۔